السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک اور سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی پیچھے سے ریویژن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ریویژن کرنے کے بعد تاکہ آپ کو وہ پچھلے والا ٹاپک یاد رہے۔ کل کا جو ٹاپک تھا وہ ہے اسم کی اقسام تھی، جس میں بالحاظ جنس اسم کی بالحاظ جنس میں دو اقسام پائی جاتی ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ جو اسم نر ہے چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، اسے مذکر کہتے ہیں۔ جو اسم مادہ اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے اور بولا جائے، اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تیسرا ٹاپک تھا اسم کی اقسام بالحاظ تعداد۔ بالحاظ تعداد یا گنتی کی اسم کی اقسام دو ہیں، ایک واحد اور دوسری جمع۔ واحد وہ اسم جو ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد ایک ہی ہو۔ جمع وہ اسم ہے جو کسی ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، اسے جمع کہتے ہیں۔ اسم کی اقسام بالحاظ معنی۔ معنی میں دو اقسام ہیں۔ معنی میں دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ۔ اسم معرفہ جس کو پراپر نون کہا جاتا ہے، وہ اسم جو کسی خاص جگہ یا شخص کا نام ہو، اسے ایک ہی شخص یا چیز مراد ہو۔ جیسے اسم معرفہ اسم کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔ دوسرا تھا اسم نکرہ جس کو کامن نون کہا جاتا ہے، وہ اسم جو کسی عام شخص یا جگہ کے لیے بولا جائے، اس میں بہت سی چیزوں کو بولا یا استعمال کیا جائے۔ اسم معرفہ کی اقسام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم معرفہ کی اقسام، جن کو ہم کہتے ہیں کائنڈز آف پراپر نون۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اسم معرفہ کی چار اقسام ہیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول۔ اس کی تفصیل سے جاننے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا اسم علم ہے۔ علم کے لغوی معنی نشان اور علامت کے ہیں۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو، جس نام سے وہ چیز یا شخص پکارا، پہچانا اور سمجھا جائے۔ مثلا کلیم اللہ، اسد اللہ خان، ابن مریم، سید الشہداء، ہندو کش، کراچی، تاج محل، قائد اعظم، فاطمہ جناح، اسلام آباد اور شمس العلماء وغیرہ۔ علم کے لغوی معنی نشان اور علامت کے ہوتے ہیں۔ یہ خاص بات یہ نشین کر لیں۔ اب ہے اسم علم کی اقسام۔ اسم علم کی 5 اقسام مشہور ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے عرف۔ عرف وہ نام ہے جو کسی شخص کا اصلی اور پیدائشی نام نہ ہو، بلکہ عام استعمال میں اصل نام میں تخفیف کر کے یا رد بدل کر کے پکارتے ہیں۔ جو نام بگاڑ کر مختصر کیے جاتے ہیں، خواہ وہ پیار و محبت اور نفرت و حقارت کی وجہ سے عرف کہلاتے ہیں۔ مثلا غلام محمد سے گاما، شوکت علی سے شوقی، محمد اقبال سے بالا، علی نقی سے نقن صاحب، منور دین سے منن صاحب، توقیر حسین سے تقی، اشرف علی سے اچھو وغیرہ شامل ہیں۔ لقب وہ نام ہے جو کسی شخص کی کسی خوبی، صفت اور وصف کی وجہ سے مشہور ہو، اس کو لقب کہتے ہیں۔ مثلا فاروق اعظم، خلیل اللہ، حیدر اقرار، قائد اعظم، کلیم اللہ، حکیم الامت، داتا گانج بخش۔ یہ تمام القابات عموماً اشخاص کی قابلیت اور اہلیت اور لیاقت کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تخلص۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر لوگ اپنے اصلی نام کی جگہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا غالب مشہور شاعر اسد اللہ خان کا تخلص ہے، حالی خواجہ الطاف حسین کا تخلص ہے، آزاد محمد حسین کا تخلص ہے، ذوق ابراہیم کا تخلص ہے، درد خواجہ میر کا تخلص ہے۔ اس طرح غالب، حالی، آزاد، ذوق، درد سودہ مشہور شاعروں کے تخلص ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارا کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جو باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے۔ مثلا ابو طالب، ابو القاسم، ابن مریم، ابن خطاب، ام سلمہ، ام حبیبہ، ابو الخیر، ابو تراب، امام الخیر اور ام کلثوم وغیرہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کنیت ہیں، یعنی کہ جو باپ، بیٹی اور کسی اور رشتے کے تعلق سے مشہور ہو۔
اب 5ویں نمبر پر ہے ہمارا خطاب۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، خان بہادر، قائد اعظم سار رستم، زمان، نشان حیدر، ہلال، جرأت، ستارہ خدمت اور ستارہ پاکستان۔ یہ پانچ جو ہیں یہ صرف اسم علم کی اقسام ہے، جیسے اسم معرفہ کی اقسام میں 5 ہیں، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک صرف اسم علم کی اقسام پر تھا، جس میں اسم علم کی اقسام، عرف، لقب، تخلص، کنیت، خطاب، جو باقی ہے وہ کل سٹارٹ کریں گے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے رہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔